محمودا الذي بالله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم حضرات محترم، جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے ہمیشہ سے ایک بات سنتے آئے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں دو ریاستیں ایسی بنی ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ بنی۔ ایک ریاست مدینہ جس کی بنیاد اسلام کے بانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی۔ یہ ایکو کیوں کھول رہے ہیں آپ؟ آواز خراب ہو گئی ہے ساری۔ اور دوسری کے متعلق جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ مملکت پاکستان ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ وجود میں آئی۔ یہ بات یاد رکھیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب تک یہ دنیا رہے گی، اللہ کا قانون ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے اور ایک جیسا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر کئی مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کیا کرتا۔ جو شخص اللہ کے حکموں کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کے کہے پہ چلتا ہے، اللہ کا اصول ہے چاہے دنیا ہے یا آخرت، کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اور جو بھی اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں جی سکا۔ آپ بے شک دنیا کے وہ ممالک جو ہماری نظروں میں ترقی کی معراج پہ ہیں، آپ ان کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے۔ سکون کسے ملتا ہے؟ جسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں دو چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ نمبر ایک کہ جو پہلی ریاست جسے ریاست مدینہ کہتے ہیں وہ بنی، اس میں ایسے کیا کام ہوئے تھے کہ وہ ہمیشہ ترقی کی معراج کی طرف جاتی رہی؟ دنیا کی ساری قوتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، آخر وہ اسباب کیا تھے؟ اور اللہ نے ہمیں یہ مملکت دی تو ہم ہر آنے والے دن ایک نئی مصیبت کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے قرآن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کے اندر دو آیتیں ہیں، ایک سورت نحل کے اندر اور ایک سورت انفال کے اندر۔ یہ دونوں بظاہر تو اللہ نے مکہ اور مدینہ کے لیے نازل کی تھی، لیکن اگر اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیا جائے تو ہم اس پہ صادق آتے ہیں کہ ہم جو کام انہوں نے کیے وہ ہم نہ کر سکے، اسی لیے ہر آنے والے دن ہمیں ناکام ریاست کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، بڑی غور طلب بات ہے۔ یہ سورت انفال ہے، اس کی آیت نمبر 26 ہے، 9واں پارہ، اپنے گھروں میں ضرور اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، یاد کرو جب تمہاری کیفیت یہ تھی، قلیل لوگوں کے اندر تمہاری اقلیت تھی، تعداد بہت کم تھی، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے کوئی تمہیں اچک کے نہ لے جائے، کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، تمہاری عزت کو پامال نہ کر دے، تمہاری جان نہ لے لے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ تم پہ اپنا فضل فرمایا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ روزیاں دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اب ذرا غور فرمائیں، مکہ مکرمہ کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت آغاز میں صرف 6 لوگ تھے جو آپ پہ ایمان لائے، جنہوں نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی۔ ان میں 5 تو وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی تھے، ایک شخصیت ایسی تھی جو نہ تو رشتہ دار تھا اور نہ ہی وہ کوئی نبی کریم کا اس پہ بوجھ یا احسان تھا اس وقت، وہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 لوگ پہلے ہی لمحے جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو فوری طور پہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ 2 سال تک صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، جن لوگوں کو سابقون الاولون، یعنی نیکی کے اندر جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والے ہیں، ان کو یہ نام دیا گیا۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائے،
تو جب اسلام کی بازگشت لوگوں کے کانوں میں پڑی، انہیں اپنے مناصب ہلتے ہوئے نظر آئے تو سب کے سب اسلام کے خلاف متفق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ اتنا اعتماد تھا لوگوں کا، آپ نے کوہ صفا پہ، جہاں آج صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، اس صفا پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو بلایا، لوگوں میری بات سنو، میں ایک اہم بات تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میں نے 40 سال تمہارے اندر زندگی گزاری، میری ذات کے متعلق اگر تمہارے دل میں کوئی ملال ہے، اگر کوئی سمجھتے ہو کہ میری ذات پہ یہ الزام ہے تو انگلی کرو، اس الزام کو بتاؤ کہ میں نے اپنی زندگی میں کس کے ساتھ، یعنی انسان ہونے کے ناطے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو برا بولا ہو، کسی کا حق مارا ہو، یا علی ھذا القیاس میں اپنی ذاتی کردار میں کوئی ایسی بات کی ہو کہ تم میرے کردار پہ انگلی رکھ سکو، بتاؤ کوئی میری زندگی میں دیکھا ہے تو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی نفیس، بڑا ہی پاک، بڑا ہی مطہر اور بہت خوبصورت پیدا کیا تھا۔ جس طرح آپ چہرے کے اعتبار سے خوبصورت تھے، اسی طرح آپ کا اخلاق آپ کے چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ تو کسی شخص کی زبان سے یہ بات نہیں کہ وہ الزام بھی لگا سکتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں جگہ، فلاں مقام پہ، زندگی کے فلاں وقت پہ، بچپن ہے یا جوانی، کبھی آپ نے فلاں ایسے بات کی تھی، کوئی الزام بھی نہ لگا سکا۔ آج ہم ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، عربوں کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے، ایک وہ جھوٹ نہیں بولتے چاہے وہ کفر کی زندگی میں کیوں نہ ہو، اور ایک الزام لگاتے ہوئے سمجھتے ہیں یہ کمینے اور بد فطرت لوگوں کا کام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، کسی بندے کے اندر یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ یہ بد فطرتی کرتا کہ نبی کریم کے اندر جو نقص نہیں ہے وہ بیان کرتا ہے۔ سب نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ مجھے سچا سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں امانت دار ہوں، میں بددیانتی نہیں کروں گا، تو پھر اللہ نے مجھے نبوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو آپ کا وہ چچا جو ابو لہب جس کا نام تھا، یہ شخص اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی نسبت نبی کریم کی بیٹیوں کی طرف کی ہوئی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا اپنے بھتیجے کی خوشی میں، اور ہمیشہ بڑا اچھا ریلیشن رہا آج سے پہلے تک۔ جب نبی کریم نے یہ بتایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تم کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو سب سے پہلے یہی شخص بولا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگا ہلاک ہو جائے اے محمد تو، لہذا جمعتنا، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف النفس، ایک انتہائی با اخلاق، جنہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو عظیم خلق سے نوازا، وہ کیسے بری بات کا برا جواب دے سکتے تھے؟ وہ خاموش رہے۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ برباد ہو جائے، میرے نبی کیوں ایسا ہوں؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پہ ایمان لانے والے لوگوں کے ساتھ دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ مکے کی اکثریت اسلام اور اسلام کو ماننے والے کے مخالف ہے۔ اللہ رب العزت یہ احسان یاد کروا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اپنی ہی زمین پہ تم بہت کمزور تھے، کم بھی تھے اور کمزور بھی تھے، اور آپ دیکھتے ہیں
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا دبایا گیا کہ آپ کے لیے امکان نہیں تھا کہ بچ جاتے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی ھذا القیاس، جو غلام اور ضعیف اور کمزور، یہ تو خاندانی مالدار لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک تھا، تو غربا کے ساتھ یہ تھا کہ مکے کی گلیوں میں ان کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے گھسیٹتے بچے پکڑ کے۔ سیدنا بلال، سیدنا عمار، سیدنا یاسر، ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو ہوا، اور ان کی بیوی سمیہ کے ساتھ جو ہوا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ تھا، فآواکم، پھر اللہ نے آپ کو جگہ دی، یعنی مدینہ منورہ میں جگہ دے دی۔ اب اسی چیز کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جب مغل حکمرانی ختم ہو گئی، انگریز نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا، تو اب انگریز نے کبھی ہندوؤں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تھی، کبھی سکھوں کے خلاف کاروائی نہیں کی تھی۔ جب بھی ان کے عتاب کا نشانہ بنتے تو مسلمان بنتے تھے۔ اور ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، کہتا ہے، میں گیا تو سیاحت کے لیے، جب میں انڈیا میں پھرا تو میں نے دلی اور کلکتہ اور مختلف شہروں کے نام لکھ کے کہتا ہے، میں نے کوئی ایسا درخت نہیں دیکھا جہاں مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکایا نہ گیا ہو، جہاں مسلمان، جس درخت پہ کسی مسلمان کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ یہ کیفیت تھی۔ یاد رکھیں، 1887 سے لے کر آج جو اس ملک کے مامے بن رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے، صرف 3 لاکھ علماء تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور دوسرے ہندو تھے جو اکثریت میں، اور انہوں نے جو کچھ سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ ڈھکا چھپا نہیں۔ بالکل یہی کیفیت جو مکہ مکرمہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ تھی، ہندوستان کے اندر ہمارے آبا کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ساری جتنی معیشت تھی، جتنا مال تھا، سب ہندوؤں کے پاس۔ مسلمان کوئی صنعت کار نظر نہیں آتا تھا، کوئی کاشتکار نظر نہیں، الا ماشاء اللہ بہت دور دور تک شاید کوئی نظر آتا۔ سب کے سب مزدوری کرتے، ہر طرف ایک کمزور اور ضعیف قوم ہر طرف تھی۔ اس کے باوجود دین اور ایمان ایک ایسی چیز تھی جس نے ہمیشہ انہیں کھڑا رکھا۔ اللہ رب العزت نے ان پہ احسان کیا، انہیں بھی ایک مملکت عطا فرمائی، انہیں بھی سکون کا سانس آیا۔ جس طرح ریاست مدینہ بنی، اللہ نے یہ مملکت پاک یہ عطا کی، اور اس کے اندر لوگ آ گئے۔ اب وہاں بھی آئے تھے، یہاں بھی لوگ آئے۔ جب وہاں آئے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ قائد اعظم تھے، انہوں نے لوگوں کے درمیان مواخات کروائی، بھائی چارہ کروا دیا۔ اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جو مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے صرف جگہ ہی نہیں دی بلکہ مدد بھی کی۔ اور کیسے مدد کی؟ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جو مدینہ کے لوگوں نے دی۔ اگر نبی کریم نے کہا یہ خاندان تمہارا بھائی ہے، تو مدینہ میں رہنے والے لوگوں نے کہا، حالانکہ ان کے پاس کوئی کلیم داخل کرنے کی چیز نہیں تھی، کیونکہ یہاں سے تو مسلمانوں ہندو چلے گئے، جو مہاجر آنے والے تھے انہوں نے اپنے اپنے کلیم داخل کیے اور انہوں نے اپنی پراپرٹیز اور دوسری چیزیں وصول کی، لیکن وہاں تو ایسا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے سامنے یہ آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ خیانت تو بڑی دور کی بات تھی، انہوں نے احساس، قربانی کی ایسی مثالیں قائم کی۔ ایک صحابی نے
جس کا بھائی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بنایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تم بھائی بھائی ہو. اس نے کہا سعد، بعض کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف بھائی تھے. تو جب انہوں نے انہیں کہا کہ میں آدھی پراپرٹی اپنے ٹوٹل اثاثے آدھے تمہیں دیتا ہوں، آدھے میرے پاس، حتیٰ کہ قربانی اور اثار میں یہاں تک کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم لٹے پھٹے آئے ہو، اکیلے ہو، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو. دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی. تو سیدنا عبد الرحمن یا سیدنا سعد جو بھی تھے، انہوں نے اس سے بڑا احسار کیا، کہنے لگے اللہ تجھے تیری یہ بیویاں مبارک کرے، اللہ تیرا مال تجھے مبارک کرے. یہ نہیں کہا کہ بس مفت میں مل رہا ہے لے لو، کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، اللہ مجھے رزق خود ہی دے دے گا. یہ وہ لوگ تھے جن کا اپنے رب پہ توکل تھا. ریاست مدینہ کا آغاز تھا یہ، انہوں نے دوسرے کی پاکٹ پہ نظر نہیں رکھی تھی، کیونکہ ریاست مدینہ کے والی نے پہلے دن جو خطبہ لوگوں کے سامنے دیا تھا اس میں 4 شقیں بیان کی تھی. نمبر 1 کہا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ. نمبر 2 وطعموا الطعام، دوسرے کو کھلانا، دوسرے کا کھانے کی کوشش نہ کرنا. یہ ایک ایسے کانسیپٹ تھے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے دیے، جس نے لوگوں کے اندر احساس اور اثار اور قربانی کے ایسے جذبات پیدا کیے. وہ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ ایسے پاکیزہ اور مقدس لوگ تھے جنہیں اپنی ضرورت تھی لیکن اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دے دیتے تھے. اللہ رب العزت ان کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس ریاست کو برکت دی تھی. نمبر 3 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کرو ایک دوسرے کے ساتھ. خام خواہ دوسرے کے متعلق حسد، کسی کا منصب دیکھ کے حسد، کسی کا چہرہ دیکھ کے حسد، کسی کے پاس مال دیکھ کے حسد. انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. جو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو دیا ہے، منصب دیا ہے، اچھا خوبصورت چہرہ دیا ہے، خوبصورت جسم دیا ہے، زیادہ مال دیا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم اس کی تمنا نہ کرو. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. حسد کر کے اپنے آپ کو برباد کرو گے. اور اس ریاست کے مکین جو تھے، جنہوں نے رسول اللہ سے تربیت اور تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے اس بات کو بھی اپنی زندگی کا ماٹو بنا لیا. وصل الارحام، ہمیشہ صلہ رحمی کرنی ہے، سلو رکھنی ہے، ایک دوسرے کی خیر کا سوچنا ہے. اور چوتھی بات یہ فرمائی صلو باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہو. فرض نماز تو چھوڑنے کا سوچنا ہی نہ، بلکہ وہ نماز ادا کرنا جو انسان کو اللہ کے قریب تر کر دیتی ہے، یعنی نماز تہجد. کہ صلو باللیل والناس نیام، یہ ریاست مدینہ کا آغاز تھا. اس لیے اس میں جو بھی کام ہوتا اللہ اس میں برکتیں نازل فرماتا، اللہ اس میں وسعتیں دیتا. اور دیکھیں 10 سال کی مدت کے اندر نبی کریم ہمیشہ حالت جنگ میں رہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی مملکت کے اندر اگر جنگ لگ جائے تو اس کی معیشت اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک بھی اس وقت کلاش ہونے کے قریب ہو چکا کہ اس کے ارد گرد جنگوں نے انہیں توڑ کے رکھ دیا. تو میرے عزیز بھائیو، 85 جنگیں یا 83 جنگیں نبی مکرم کے 10 سال دور کے اندر ہوئی، لیکن ہر آنے والے دن میں معیشت ترقی کر رہی ہے، ہر آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہو رہا ہے، اس کا ایمان بڑھ رہا ہے. ریاست مدینہ وسعت پذیر ہے، یہاں تک کہ
جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت کیفیت یہ تھی، تبوک سے لے کر بحرین تک اسلامی مملکت تھی جو پہلے صرف مدینے کے اندر تھی، اور مدینہ کتنا بڑا تھا؟ آج جتنی مسجد نبوی ہے، یہ اس وقت مدینہ شہر تھا، جتنا آج مسجد نبوی کا رقبہ ہے یہ پورے کا پورا مدینہ تھا۔ اور اللہ نے اس چھوٹی سی مملکت کو صرف اس لیے وسعتیں دی، اس لیے برکتیں دی کہ انہوں نے نہ اللہ سے خیانت کی، انہوں نے نہ رسول اللہ سے خیانت کی، انہوں نے نہ ایک دوسرے سے خیانت کی، بلکہ ہمیشہ جو کچھ ملا وہ اللہ کی طرف سے اس کی عطا کو سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا۔ اور آج انہوں نے کبھی مال کو، کبھی اولاد کو کمزوری نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم بھی ان کے سامنے تھا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اولاد اور مال کے لیے کوئی غلط رستہ کا انتخاب نہ کر لینا، غلط رویے نہ اختیار کر لینا، حرام رستہ نہ اپنا لینا۔ واللہ عنده اجر عظیم، تمہارا جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ ان مال و دولت سے بہت بڑا ہے۔ اگر دنیا کے اندر، سورۃ زخرف کے اندر آتا ہے، اگر میں ان لوگوں کے دل کا خوف نہ ہوتا جو میرے فرما بردار ہیں، تو میں یہ جو میرے مخالف ہیں، جو کافر ہیں، میں ان کو سونے کے گھر دیتا، جس کی چاندی کی سیڑھیاں ہوتی، پہلے فرمایا میں چاندی کے گھر دیتا، جس کی چاندی کی سیڑھیاں ہوتی، پھر کہا یہ کم ہے، میں سارے کے سارے گھر ان کے سونے کے بنا دیتا، لیکن یہ پھر بھی ذالک متاع الحیات الدنیا، اگر سونے کے گھر بھی بن جائیں تو یہ دنیا کا بہت تھوڑا توشہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس تمہارا بدلہ بہت بڑا ہے۔ ان کی نظر ہمیشہ اللہ کے حکم پہ رہی، اس لیے وہ ترقی اور معراج کی طرف جاتے رہے۔ سیدنا ابو بکر کا دور آتا ہے، ایک دفعہ ہر طرف فتنے پڑ جاتے ہیں، ایک ارتداد کا فتنہ، بہت سے نو مسلم مرتد ہو گئے کہ اب نبی نہیں رہے تو ہم مسلمان کیسے رہیں، اور بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ایک طرف ایک جھوٹے شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا ابو بکر سے عرض کیا گیا، آپ اے خلیفۃ الرسول، آپ کوئی درمیانہ رستہ نکال لیں، تھوڑی دیر خاموشی اختیار فرما دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سب لوگ چھوڑ دو، اکیلا رہ جاؤں، میری لاش کو دشمن نوچ نوچ کے اس کا مسئلہ کر دیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ان سارے فتنوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا حق اللہ نے سیدنا ابو بکر کے دل میں نازل کیا ہے، اور پھر کائنات نے دیکھا وہ جھوٹا مدعی نبوت وہ قتل ہوا، اس کے ساتھی فنا ہوئے، زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے والے سب ختم ہو گئے، جن لوگوں نے مرتد ہوئے تھے پھر اسلام کی طرف لوٹ آئے، اللہ نے اسلامی مملکت کو ایک امن اور سکون دے دیا۔ کیوں؟ کہ وہ نہ اللہ سے خیانت کرتے تھے، نہ اس کے رسول سے، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کے برعکس ہمیں بھی اللہ نے مملکت دی، اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت ملک دیا۔ آپ میرے عزیز بھائیو آج بھی دیکھ لیں، دنیا کے کسی ملک، بہت کم ایسے ملک ہیں جہاں 4 موسم ہوتے ہیں، اس میں بہار کا موسم بھی ہوتا ہے، خزاں کا بھی ہوتا ہے، برسات کا بھی ہوتا ہے، گرمی کی شدت کا بھی ہوتا ہے۔ یہ چاروں موسم دنیا کے ممالک میں چلے جاؤ، دھوپ کو کئی لوگ ترستے ہیں، کئی لوگ چھاؤں کو ترستے ہیں، کبھی کوئی بادل کا قطرہ آ جائے، کئی لوگ اس بات کو ترستے ہیں کوئی ٹھنڈک تھوڑی سی آ جائے، کئی اس بات کو ترستے ہیں کہ تھوڑی سی تپش مل جائے، لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ تھوڑے دن گزرتے ہیں
موسم بدل جاتا ہے، ایک نئے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اپنے اناج اور پھل کی طرف دیکھیں، جتنی نعمتیں اللہ نے اس خطے کو دی ہیں پوری دنیا میں پھر لو، تمہیں ایسی نعمتیں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ آم ایک پھل ہے، دنیا کے سارے ممالک کے اندر جو یہ پھل ہوتا ہے اس کا مقابلہ اپنے کے ساتھ کر لو، اللہ نے جو ذائقہ آپ کے پھل کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، اللہ نے جو آپ کے چاول کو ذائقہ دیا ہے پوری دنیا میں کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ یہ ساری اللہ کی نعمت تھی جو ہمیں عطا ہوئی۔ صرف خطہ ہی نہیں ملا، ہمیں کھانے کے لیے بہترین ملا۔ دوسری آیت سورۃ نحل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، مثال بیان کرو اس قریہ کی، اس بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اس کے رہنے والے بڑی اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب ملک بنا، تقسیم ہو گئی، لوگوں کو کام کے لیے اپنے اپنے کام پہ لگ گئے، صنعتیں لگنی شروع ہو گئی، ملک ترقی کی رفتار بڑی تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہوا، اور صرف صنعتیں ہی نہیں، زراعت میں اللہ نے ترقی دی، کاروبار کی وسعتیں دی۔ وہ لوگ جو ہندوؤں کے سیلز مین تھے اپنے بڑے بڑے سیٹ اپ، ٹریڈنگ کے بہت بڑے بڑے ٹریڈر بن گئے۔ وہ لوگ جو ہندوؤں کی مزارع بن کے زندگی گزارتے تھے انہیں بہت بڑی بڑی زمینیں الاٹ ہو گئی، وہ خود ذمہ دار بن گئے۔ وہ لوگ جو مزدوری دوسروں کے کارخانوں میں کرتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں خود صنعت کار بنا دیا۔ کیا یہ سارا کچھ نہیں تھا؟ جب پاکستان بنا، آج ہمارے شہر میں 5000 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں، لیکن جب پاکستان بنا تو صرف 2 لوگ مسلمان تھے، باقی سب کے سب ہندو صنعت کار تھے۔ کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ کتنے ذمہ دار تھے جو مسلمان تھے؟ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا انعام کیا۔ صرف ملک ہی نہیں دیا، صرف جگہ ہی نہیں دی، ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا۔ اور مسلمان کوئی آفیسر، دیکھیں جب پاکستان بنا ہماری فوج کے لیے میجر یا کرنل سے اوپر کوئی رینک نہیں تھا، ہم نے انگریزوں سے ادھار لیے تھے بڑے آفیسر۔ مسلمان اتنی بڑی پوسٹ پہ جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح دوسرے جتنے ملازمتیں ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ ڈپٹی کمشنر یا اس طرح ججز، مسلمان نہیں تھے، یا ہندو یا انگریز تھے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، اللہ رب العزت نے ہمیں مناصب دیے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں چاہیے تو یہ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے نعمتوں کے انبار ان کے پاس لگ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا لعلکم تشکرون، اگر اللہ نے منصب دیا تو اس کا شکر ادا کرتے، اس منصب کا حق ادا کرتے۔ اگر اللہ نے ہمیں صنعت دی تھی تو ہم دیانتداری کا دامن نہ چھوڑتے، اگر اللہ نے ٹریڈنگ دی تھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرتے، اگر اللہ رب العزت نے کاشتکاری دی تھی تو اس معاملے میں ہم امانتداری اختیار کرتے، اللہ کا حق پہچانتے۔ لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، ہم نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العزت نے بھوک کا لباس پہنا دیا، ہر وقت خوف۔ آج جو کروڑوں اربوں کا مالک ہے وہ بھی خوف زدہ ہے، ایک مزدور بھی خوف زدہ ہے، اور ایک منصب دار جو بہت بڑے منصب پہ ہے وہ بھی خوف زدہ ہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود ہمارے دل میں کبھی ہمارے ضمیر نے ہمیں ملامت نہیں کی کہ میں کس لیے بیٹھا ہوں اس سیٹ پہ، اللہ نے کیوں قلم دی مجھے، اللہ نے یہ منصب کیوں دیا مجھے۔ پہلے تو ہم نے دعائیں مانگی تھی، اللہ رب العزت کی منتیں کی تھی کہ اے اللہ ہمیں یہ دے دے،
اللہ نے اس کا تذکرہ بھی سورۃ توبہ کے اندر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے عہد کیا. کیا عہد کیا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ اگر تو ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں منصب دے دے، ہمیں اولاد دے دے، ہمارے معاملات میں آسودگی کرتے، اے اللہ اگر تو ہمیں فضل اپنا عطا کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نہ صرف تیرے رستے میں خرچ ہی نہیں کریں گے، غریبوں کا حق ہی نہیں پہچانیں گے، اپنے منصب پہ کے ساتھ امانت داری ہی نہیں کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بلکہ ہم بہت نیک بن کے زندگی گزاریں گے. لیکن میرے پیارے بھائیوں کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا، اللہ اکبر، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میں نے اپنے فضل سے انہیں منصب دے دیا، جب اپنے فضل سے انہیں صنعت کار بنا دیا، جب اپنے فضل سے انہیں دکانیں ٹریڈنگ دے دی، جب اپنے فضل سے انہیں ذمہ دارے دے دیے، جب اپنے فضل سے انہیں وسعتیں دے دی، اور وہ جو چھوٹی چھوٹے روپیوں پہ مزدوری کرتے تھے کروڑوں اربوں خربوں کے مالک بن گئے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میں نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ بخلوا بہ، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم امانت داری اس منصب کا حق ادا کریں گے، ہم جو تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، ہم غریبوں کا حق پہچانیں گے، ہم اپنے بھائیوں کی قدر کریں گے. لیکن کیا کیا؟ بخیلو، بخیل بن گئے. جسے اللہ نے منصب پہ بٹھایا اس نے کسی کا کام نہیں مفت میں کیا. جسے اللہ نے صنعت کاری دی وہ دنیا کو کچھ دے کے راضی نہیں بلکہ اس کی پاکٹ کو کاٹ کے راضی ہوتا ہے. جسے دکان دی وہ صبح سے لے کر شام تک الا ماشاء اللہ دھوکہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون، انہوں نے منہ پھیرا مجھ سے اور یہ اپنے وعدے سے پلٹ گئے، اپنا وعدہ پورا نہ کیا. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو نفاق سے بھر دیا. اور یہ نفاق ختم نہیں ہوگا جب تک اپنے کردار کو درست نہیں کریں گے. جو منصب اللہ نے دیا ہے ہماری تعلیم کی وجہ سے نہیں ملا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں 25 لاکھ روپیہ دے کے جج بھرتی ہو گیا ہوں، میں یہ کر کے یہ ہو گیا ہوں. اگر رب نہ چاہتا تو اندھا کر دیتا، کون جج کی کرسی پہ بٹھاتا؟ اگر رب چاہتا تو اپاہج کر دیتا تو کون ڈی سی او کی کرسی پہ اسے بٹھاتا؟ اگر رب چاہتا تو اسے پاگل کر دیتا، کون اسے ایس ایچ او ڈی ایس پی یا ایس پی بنا کے بٹھاتا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر یہ تندرستی ہے، اگر یہ توانائی ہے، ذہن میں سوچنے کی قوت ہے، زبان سے بول سکتے ہیں، ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں، تو یہ اس اللہ کی عطا ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب ہم نے اللہ کے ہر عہد کو توڑ دیا، اللہ رب العزت نے پھر اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ میرے بھائیو آج دیکھ لیں، اپنے معاشرے کا تجزیہ کر لیں، کس کے دل میں اخلاص ہے ایک دوسرے کے لیے؟ زبان سے ہماری باتیں بہت زیادہ ہیں، دل منافقت سے بھرا ہوا ہے. حکمرانوں سے لے کر ایک عام انسان تک ہر شخص کی زندگی کا وتیرہ جھوٹ بنا ہوا ہے. بلکہ سچ بولنا کفر کی علامت سمجھ لیا گیا ہے. ہم نے یہ سچ نہیں بولنا. کیا ہم اپنے خلاف لگنے والے الزامات کی چارج شیٹ بڑی چالاکی سے بنا لیں گے، یا ہم اپنے کسی ایڈوکیٹ سے رابطہ کر کے اس کے خلاف پوری ہم صفائی پیش کر دیں گے؟ تو کیا اللہ کے ہاں بھی صفائی بھی ہو جائے گی؟
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اپنے کردار کو نہ بدلا تو یہ منافقت کب تک قائم رہے گی؟ الی یوم یلقونہ، جب اللہ سے ملو گے تو منافق کی حیثیت سے ملو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما اخلف اللہ ما وعدوا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت انہوں نے کی۔ ہم نے یہ ملک کیوں لیا تھا؟ کیا زبان پہ باتیں تھی؟ کیا تھی؟ کیا کوئی بچہ اس سے بھولا ہوا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کیوں ابو لہب نے رسول اللہ کی مخالفت کی تھی؟ کیوں آپ کو گالی دی تھی؟ کیوں برا بھلا کہا تھا؟ کہ اسے لا الہ الا اللہ کے پتا تھا کہ سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ملک تو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا، ہندوؤں سے اس لیے الگ ہوئے کہ ہندو 3000 مورتیوں کو پوجتے تھے، آج ہم 3 لاکھ قبروں کے پجاری ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ 3 لاکھ قبروں کے پجارے اور ان فوت شدگان کی اولادیں حرام کھا کھا کے ساری زندگی سمجھتے ہیں کہ ہم روحانی پیشوا ہیں۔ روحانیت تو دور کی بات ہے، یہ ساری شیطانیت یہیں پہ ہے۔ اس ریاست مدینہ کی سب سے پہلی بات توحید تھی۔ رسول اللہ کی دعوت کی بنیاد توحید تھی۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ یہ مملکت دے دے، ہم سارے معبودان باطل کو چھوڑ کے صرف تیری عبادت کریں گے۔ آج ہمیں اللہ بیٹا نہیں دیتا، ہمیں علی حجویری دیتا ہے۔ آج ہمیں رزق اللہ نہیں دیتا، ہمیں کوئی اور بابا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ سے عہد توڑیں گے، بما اخلف اللہ ورسول بما اخلف اللہ ما وعدوا، ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ سب جھوٹ بولتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے حکمران اس ریاست کو ریاست مدینہ کا نام دیتے ہیں کہ ہم ان کی نقل کرتے ہیں۔ 2 سال کے اندر ایک بات بتا دیں جو ریاست مدینہ میں ہو اور یہاں اسے نافذ کیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تمہیں ہم دیں گے، حکومت دیں گے، تو سب سے پہلے تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ تو جن حاکموں کی زندگی میں خود نماز نہیں ہے، یہ لوگوں کو نماز کی تلقین کیسے کریں گے؟ اگر اس معاملے میں تھوڑا سا کسی نے کام کیا تھا تو وہ ضیاء الحق صاحب تھے۔ اس نے نماز صلاۃ قائم کیا تھا، اور اس وقت آپ دیکھ لیں، پوری پاکستانی تاریخ میں دیکھ لیں، معیشت کی کیفیت جو وسعت اس وقت تھی، مال کم تھا یا زیادہ اس کی بات نہیں، ہر شخص اپنے گھر میں مطمئن تھا۔ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ، کسی کو بہت غصہ ہوگا اس پہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی پیٹرول پمپ نہیں بن سکتا تھا، کوئی شادی ہال نہیں بن سکتا تھا، کوئی ایسی چیز بڑی نہیں جو پبلک پلیس ہو جہاں پہلے مسجد بنائی جاتی تھی پھر دوسری جگہ ہوتی تھی۔ آج سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا، اور دعویٰ کیا ہے؟ ریاست مدینہ ہے ہم بنا رہے ہیں، جہاں شراب کے لائسنس دیے جاتے ہیں، جہاں شرابیں پی جاتی ہیں بعد میں شہد زہر کر دیا جاتا ہے، جہاں صبح شام منافقت ہوتی ہے، جہاں لوگوں پہ دن رات ظلم ہوتا ہے۔ اگر کوئی امانت دار شخص کہیں پہ آ جائے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے یا ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک ضلع بتا دیں جہاں کوئی امانت دار بڑا لگا ہو۔ ہمارے شہر میں سوئی گیس آفس میں ایک شخص کبیر طاہر، بہت ہی خوبصورت نفیس آدمی آیا، اور اس نے ساری کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس بیچارے کو
رسوا کر کے یہاں سے نکال کے لاہور کرپٹ لوگوں کے نیچے جا کے لگا دیا گیا۔ یہ ریاست مدینہ ہوتی ہے۔ ریاست مدینہ تو یہ تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے متعلق کہا کہ حضرت 3 شکایتیں لگائی، حضرت سعد بن وقاص کو معزول کر دیا، کہا جاؤ وہ معزول ہیں، تم ان کی جگہ گورنر، لیکن اس کی تحقیق کرو۔ مسجد میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا، کسی شخص میں جرت نہیں بولنے کی تھی۔ کہا سعد کے متعلق یہ 3 الزام امیر المومنین کے پاس آئے ہیں، کوئی ہے گواہی دینے والا؟ ایک شخص اٹھا، کہنے لگے ہاں، سعد اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، سعد یہ کرتے ہیں، سعد فلاں کام کرتے ہیں، اور یہ تینوں الزام تھے۔ حضرت سعد نے اٹھے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، اے اللہ 3 الزام اس نے مجھ پہ لگائے ہیں، 3 دعائیں میں تجھ سے اس کے متعلق کرتا ہوں۔ پہلی دعا، اے اللہ اسے بہت لمبی عمر دینا کہ یہ سب کچھ دیکھے۔ دوسرا فرمایا، اے اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دینا۔ تیسرا یہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اپنی خباثتوں سے باز نہ آئے۔ کہتے ہیں وہ اتنا بوڑھا ہو گیا، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی، وہ ایسے پکڑ کے اپنی آنکھ کو کھولتا تھا، اتنا بوڑھا ہو گیا، لیکن پاس سے جب کوئی عورت یا لڑکی گزرتی اسے چھیڑتا، پھر جوتے کھاتا۔ اللہ رب العزت نے سعد کی 3 دعاؤں کو قبول کیا اور دنیا کے اندر ذلت کا نشان بنا دیا۔ جو کسی ایسے انسان پہ بہتان لگاتا ہے جس نے وہ کام نہیں کیا، اور آج ہمارا وتیرہ بنا ہوا ہے، جو ہمارا سیاسی یا مذہبی مخالف ہے اس پہ الزام لگا دو۔ یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ میں ایک انتہائی اچھا شخص تھا، 2 سال تک اینٹی کرپشن کے اندر گھسیٹتے رہے، بالآخر اللہ نے اسے بہت اچھی نوکری دے دی۔ اس ریاست مدینہ میں کوئی ایک بندہ بتا دو کہ ان ذلیل لوگوں نے کسی ایک کرپٹ شخص کو نہ کسی امانت دار کو لگایا ہو، بلکہ پورے ملک سے جتنے کرپٹ ہیں اکٹھے کر کے مختلف کی پوسٹوں پہ لا کے بٹھا دیے ہیں۔ اور ہمیں منافقت یہ ہے کہ ہمیں ریاست مدینہ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بات بتلا رہے ہیں، جب اللہ کے وعدوں کو توڑو گے، جب منافقت، جب یہ سب کچھ کرو گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، میں ان کے دلوں میں منافقت ڈال دوں گا۔ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جب یہ اپنے رب سے ملیں گے تو منافق ملیں گے۔ وہ عالم دین کیوں نہیں، اگر وہ جھوٹ بکتا ہے، اگر لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، میں صرف دوسرے لوگوں کو نہیں کہتا، جو قرآن کی غلط تعبیر کرتا ہے، جو رسول اللہ کے فرمان میں دھوکہ دیتا ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں تو وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ بھی ایک منافق انسان ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمُوا، یہ تو ممکن ہے اگر ہمارے خلاف انکوائری آ جائے تو انکوائری کرنے والا ہماری خباثت کو نہ پہنچ سکے، ہماری چالاکی اس پہ پردہ ڈال دے، لیکن جو ذات ہمیں چیک کر رہی ہے وہ کہتی ہیں أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا تم یہ بات نہیں جانتے أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ، اللہ تمہاری ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، وَنَجْوَاهُمْ، اور تمہاری سرگوشیوں سے بھی واقف ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ ہر غیب چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو باتیں ہم چھپا رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھید ہمارے سینے میں ہے، ہم اسی کو قبر میں لے جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کہ ہم بھی اپنی زندگی کے بہت سی کوتاہیاں اور خباثتیں نہیں جانتے، انہیں اللہ جانتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ اللہ سے دعا کرتے اللہم اغفر لنا
اے اللہ مجھے معاف کر دے، ما قدمنا وما اخرنا، جو پہلے کر چکا ہوں یا آئندہ مجھ سے غلطی ہونے والی ہے۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، اے اللہ جو چھپ کے کی ہیں اور جو علانیہ کی ہیں سب معاف کر دے۔ وما انت اعلم به منا، اے اللہ مجھ سے زیادہ تو میرے گناہوں کو جانتا ہے۔ وانت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر، اے اللہ پہلے بھی تو تھا بعد میں بھی تو ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم واقعتاً یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ ملک لیا اور ریاست مدینہ کا دعویٰ دار ہیں، تو پھر ہم رسول اللہ کو فالو کریں کہ انہوں نے ریاست مدینہ کو کیسے ترقی دی تھی۔ اور دوسری بات، وقت ہوا چاہتا ہے میں مختصر بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں آزادی کی خوشی کیسے منانی چاہیے۔ رسول اللہ نے ہمیں کیا اس معاملے میں، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی خوشی رسول اللہ کو 63 سال زندگی کے اندر جو ملی، وہ اس دن تھی جس دن مکہ فتح ہوا۔ وہ بستی جسے اللہ نے ام القریٰ کہا ہے، جسے کہا دنیا کی ساری بستیوں کی ماں ہے، جس کے اندر اللہ کا عزت والا گھر بیت اللہ ہے، جو دنیا کا وسط ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، وہ تڑپتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کے جا کے طواف کروں، میں اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، میں اس کی کیفیت کو دیکھوں جا کے۔ ہر انسان اس بات پہ تڑپتا ہے، پہلے صرف سوچتا ہے، اپنے دن میں سوچ رکھتا ہے، جب وہ ایک دفعہ ہو آتا ہے تو جس طرح پانی سے مچھلی کو باہر رکھتے تو وہ تڑپتا ہے، اس طرح وہ مسلمان تڑپتا ہے جو مدینہ منورہ کو یا مکہ مکرمہ کو دیکھ کے وہاں اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کر کے واپس لوٹ آتا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بار بار کر دے، وہ بستی فتح ہوتی ہے، وہ ملک اسلامی مملکت میں شامل ہوتی ہیں، کفار مغلوب آ جاتے ہیں، فاتح اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ سرخ وعدہ کیا تھا، آج پورا کر دیا۔ سورۃ فتح کے اندر اللہ نے کہا لقد صدق اللہ الرسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ لقد صدق اللہ الرسول الرؤیا، اور رسول اللہ خوابوں میں مکہ دیکھا کرتے تھے، یعنی جس چیز سے محبت ہو وہ خوابوں میں آتی ہے۔ نبی کریم کیا وہ پورا کر دیا۔ وَنَّصَرَ عَبْدَهُ، تو نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، سارے لشکروں کو اللہ تو نے شکست دی۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور کیا کیا اندر جا کے؟ یہ نہیں کہ آپ کے گھوڑے مدینے مکے کی گلیوں میں سرپٹ دوڑ رہے تھے، لوگ ان کے سموں سے بچنے کے لیے چھپ رہے تھے،
آج ہماری بھی یہ خوشی ہے کہ اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا، اور ہم اس کی خوشی کیسے مناتے ہیں؟ لوگوں کی ٹانگیں توڑ کے، ایکسیڈنٹ کر کے، کسی کو موٹر بائک کے نیچے دے کے، کسی کو کار مار کے، کسی کو گالی دے کے، کسی کے کان پھاڑ کے، کسی مریض کو اذیت دے کے، کسی بیمار کو تڑپا کے، یہ ہم ہیں اور وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ کہ بیت اللہ کے اندر سب سے پہلے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے مقدس کوئی جگہ نہیں، سب سے پہلے اسے پاک کرو۔ 360 بتوں کو توڑ کے باہر سب سے پہلے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے مقدس کوئی جگہ نہیں، سب سے پہلے اسے پاک کرو۔ 360 بتوں کو توڑ کے باہر کر دے۔ ہر بندے کی زبان پہ یہی ہے۔ اللہ نے اس گھر کو بہت عزت دی۔ رسول اللہ کہتے ہیں، اے کعبۃ اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عزت دی، لیکن یاد رکھ، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظروں میں تجھ سے زیادہ مقدس ہے۔ آج مسلمان کا خون پانی کی طرح مسلمان بہا رہا ہے، مسلمان کا مال مسلمان چھین رہا ہے، مسلمان کی عزت مسلمان پامال کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں میں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے عزتیں دی۔ دنیا کی دونوں سپر پاورز، ایران بھی اور روم بھی، آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سیدنا معاویہ کے دور پر 66 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی مملکت تھی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اور بعض انگریز مورخوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زبان میں جو بھی کہا کہ ہم اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اسلام میں ایک ہی عمر تھا، اگر ایک عمر اس طرح کا اور ہوتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا۔ یہ ان کا اخلاق تھا، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کے دل کی کیفیت تھی، ان کا اللہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس کی پاسداری تھی کہ اللہ نے انہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، والرسول، اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وانتم تعلمون، جب تم اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہو، جب رسول اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہو، جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہو تو تم جانتے ہو ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی بے وقوفی میں نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمیں خیانت سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے رستے پہ چلا، اے اللہ ہمارے اندر سے جھوٹ اور منافقت کو ختم کر دے۔ نبی کریم 5 باتوں پہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، والسنتنا من الکذب، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ والسنتنا من الکذب وقلوبنا من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، واعمالنا من الریا، اے اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، واموالنا من الربا، اے اللہ میرے مالوں کو سود سے پاک کر دے۔ میرے بھائیو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ آج یہی 5 چیزیں ہیں جو ہماری مملکت اور اس میں رہنے والے لوگوں کی اذیت اور مصیبت کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، عورت کا قبرستان جانا جائز ہے؟ زندگی میں کبھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح سیدہ فاطمہ سیدنا حمزہ کی قبر پہ گئی تھی، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ان عورتوں پر لعنت ڈالی ہے جو قبرستان اکثر جاتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، 4 ماہ 10 دن کی عدت ختم ہونے پر ایک بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ یہ عورت اپنے گھر کے باہر کسی اور گھر میں رات گزارنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بس وہ جو پابندی تھی وہ پابندی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کب کسی کام کے لیے نکلتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہوتے ہی اسے اپنے گھر سے لازمی نکلنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چند بھائی جو اپنے دل میں خیر رکھتے ہیں، انہوں نے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا محکمہ سوئی گیس کے ایک آفیسر کا، کہ محکمہ سوئی گیس کے کرپٹ افسران اور ٹھیکیدار نے گٹھ جوڑ کر لیا۔ گجرانوالا محکمہ سوئی گیس عرصہ دراز سے کرپشن کا گڑھ رہا۔ کرپشن کے خلاف برسر بیکار ایک اچھے آفیسر جی ایم کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ پیٹرولیم انتظامیہ سے درخواست کی جاتی ہے جی ایم کبیر طاہر صاحب کو واپس گجرانوالا تعینات کیا جائے، اور اس بات کا میں بھی گواہ ہوں کہ انہوں نے اربوں روپے، ہمارے شہر کے بہت بڑے بڑے نام اور صنعت کار جو گیس چوری کرتے تھے، کئی ارب روپیہ انہیں بل ڈال کے حکومت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ کیا اس ملک کے ساتھ نیکی کرنا گناہ ہے؟ کہ جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ تو ہم انشاءاللہ ہر اس شخص کے ساتھ ہیں کہ جو بھی اس ملک کا خیر خواہ ہے، اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، چاہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، کہ ہم انشاءاللہ اس محراب و منبر سے اس کے حق میں آواز ضرور اٹھائیں گے۔ لیکن جو کرپٹ ہے، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، ہم اس کے خلاف یہاں سے ضرور بات کریں گے۔ حالانکہ میرا اس میں یہ نہ کوئی نقصان ہے، میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں نے کہتے ہیں وہ گنجی نے نانا کی تے نچوڑ نہ کی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے عزت کا رزق دیا ہوا ہے، میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ مجھے فکر ہو، تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، میرے خلاف کسی نے کوئی کام نہیں کیا کہ میں اپنا غصہ کوئی نکالوں، نہ میری کوئی فیکٹری ہے، نہ میرا کوئی اور معاملہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ غلط آدمی کو غلط کہنے پہ نہ پہلے کبھی کوئی گھبراہٹ محسوس ہوئی ہے، نہ آئندہ ہوگی انشاءاللہ۔ پوچھنا یہ تھا کہ حضرت علی کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، حق مہر کتنا تھا، کس نے ادا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ جو زرع بیچنے کے لیے چلے تھے، حضرت عثمان نے خرید کے وہ پیسے دیے تھے جس سے حق مہر اور دوسرے چیزیں سیدنا علی نے خریدی تھی، اور آپ نے وہ زرع بھی واپس کر دی تھی۔ یہ سیدنا عثمان تھے۔ اور نکاح کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم مولوی کو لازمی لاتے ہیں درمیان میں، وگرنہ نکاح کا نام ہے ایجاب و قبول کا، کہ اگر ایک خاص حق مہر رکھ کے کوئی بھی شخص کہے کہ میں اس حق مہر کے عوض تیرے نکاح میں اس بیٹی کو دیتا ہوں تو قبول کرتا ہے، تو وہ قبول کر لے تو جائز ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے بابا سید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ہمیں اس کی وضاحت تو نہیں ملتی، لازمی بات ہے بیٹی کا نکاح باپ نے ہی پڑھایا ہوگا،
اس لیے یہ بعض ایسی باتیں ہیں، چونکہ ہم اسلام کے متعلق تھوڑی بہت معلومات بھی حاصل کرنا نہیں ضروری سمجھتے، اس لیے ہمیں مجبوری ہے کہ نہ ہم خود جنازہ پڑھا سکتے ہیں، نہ نکاح پڑھا سکتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عام مسلمان نہ کر سکے۔ ہم تو یہاں تک ہیں کہ اگر کوئی 4 بندے نماز کے بعد اکٹھے ہو جائیں نا، تو کسی کو کہیں بھائی نماز پڑھاؤ تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے، میں نہیں پڑھا سکتا جی۔ بھائی جو پڑھ سکتا ہے پڑھا کیوں نہیں سکتا؟ یعنی ایک آدمی جو نماز پڑھ لیتا ہے اور اسے آتی ہے تو پڑھتا ہے نا، اسے نماز کی تعداد کا بھی پتا ہے کہ اس کی رکعتیں کئی ہیں، میں ظہر پڑھ رہا ہوں، میں عصر پڑھ رہا ہوں۔ مگر عرب میں ایک بات دیکھی ہے، وہاں اگر لوگ اکٹھے ہونا تو ہر بندے کی، ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے میں آگے ہو جاؤں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے، بلکہ میں نے تو دبئی میں، ابو ظبی میں یہ بات کئی دفعہ دیکھی ہے کہ وہاں یہ ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ہے نا بڑی خوشی سے آگے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ کل کی بات ہے، ایک شخص نے یہاں پہ بات کی، کہنے لگا کہ میں سعودی عرب میں ایک کام کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں نا اذان سے پہلے ہی کہا چلو مسجد چلے۔ کہتے ہیں مسجد میں کوئی 20-21 لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن تھا، اور میں دیکھ کے اتنا شرمسار ہوا کہ ہم بھی نمازوں کے لیے آتے ہیں، ہم نے قرآن کا اتنا اہتمام کبھی نہیں کیا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آپ حرم مسجد نبوی میں نہیں، عرب کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، حالانکہ دبئی ایک غلیظ ترین ملک ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی مسجد میں جائیں گے تو ہر بندہ جو نماز کے انتظار میں ہے یا نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہے وہ قرآن لے کے بیٹھا ہوگا۔ تو ہمارا قرآن سے تعلق یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مناصب پہ فائز لوگ قل هو اللہ کے علاوہ صورت کوئی نہیں آتی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمیں جس طرح ایک اچھے آفیسر بنتے ہیں، ایک اچھے صنعت کار بنتے ہیں، ایک اچھے ٹریڈر بنتے ہیں، ایک اچھے کاشتکار بنتے ہیں، ہمیں ایک اچھا مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ اور اچھا مسلمان وہ ہے جو فرائض کو ادا کرتا ہے، اور صرف کرتا ہی نہیں بلکہ دوسروں کی امامت بھی کرتا ہے۔ دیکھیں اولاد کے متعلق جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ سورت فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جو تعریف کی، ان میں ایک تعریف یہ بھی تھی کہ میرے جو بندے ہیں وہ اپنے اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور اگلا لفظ دیکھیں، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ صرف متقی نہیں، اسے متقیوں کا امام بنا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہے اور میرا تصور یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء، ان کے بابا، سب سے دنیا کی بہترین عورت کا بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ نے ہی نکاح پڑھایا ہوگا۔ اور جہاں تک حق مہر کی بات ہے وہ میں آپ کو عرض کر چکا۔ اللہ رب العزت ان پاک باز لوگوں کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے، اللہ ان کے طریقوں پہ ہمیں چلائے، اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے، ہر خیانت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہر امانت کے لیے ہمیں تیار رکھے۔ اے اللہ تو نے ہمیں یہ ملک امانت دی ہے، اے اللہ اس امانت کی قدر کرنے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ شیطان کے ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازوں پہ اللہ کی ہمیشہ لعنت ہے۔ ایک خوشی کے وقت آلات مزامیر، گانا بجانا، باجے، یہ گاجے، ڈھول، یہ ساری چیزیں آلات مزامیر میں آتی ہیں۔ خوشی کے وقت جو یہ بجاتا ہے اس پہ اور اس آواز پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور جب کسی پہ تکلیف آئے تو جزا فضا کرے اور بری بری آوازیں نکالے، بینڈ ڈالے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو آج ہم اللہ کی لعنت کے مستحق بننا ہے یا اللہ رب العزت کی رحمت کے، اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا
وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك وشفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.